حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج میں رب کریم کی رحمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت وحشی یہ جب ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہی شخص تھے کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، نبی پاک کے چچا، اور نبی پاک حضرت حمزہ سے کتنا پیار فرماتے تھے، اور کس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچا تھا کہ جب آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، بلکہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا، آپ کے اعضاء کو جسم سے نکالا گیا۔ نبی پاک بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے، مگر ایک ایسا وقت آیا کہ جب اسلام کی دعوت دینے کی باری آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام سے محبت اور پیار کا انداز دیکھیں کہ وحشی کو بھی اسلام کی دعوت بھیجی، وحشی کے پاس بھی قاصد بھیجا گیا کہ جاؤ اسے اسلام کی دعوت دو۔ تو وحشی نے رپلائی میں کیا کہا کہ اپنے نبی سے کہو مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی تو قیامت کے لیے اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یہ سارے کام تو میں نے کیے ہیں، پھر میرے لیے کیا رخصت ہے؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، قتل کیا، بدکاری کی، وہ تو جہنم میں جائے گا، اور میں نے سارے کام کیے ہیں، تو میرے لیے کیا رعایت ہے؟ اب غور کریں کہ ایک ایسا مجرم کہ جس نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا ہے، دعوت اسلام کی دی جا رہی ہے، وہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں، مگر رحمت الہی دیکھیں اور نبی پاک کا انداز دیکھیں کہ اللہ کریم نے پھر ایک قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ترجمہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی اللہ اسے بخش دے گا جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے۔ نبی پاک نے پھر قاصد بھیجا کہ اب قرآن کی آیت آئی ہے، اب تو ایمان لے آؤ۔ تو واشی کہتے ہیں شرط تو بہت ممکن ہے، شرط بڑی مشکل ہے، ممکن ہے کہ میں عمل نہ کر سکوں کیونکہ ایمان بھی لانا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اچھے کام بھی کرنے، نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا میرا؟ اگین کنڈیشن۔ اللہ اکبر، قاصد واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، اب اللہ کریم نے ایک اور آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی زبردست سمجھے رعایت مل گئی، قاصد لے کر پھر گیا۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ اس میں بھی مغفرت کی گارنٹی تو نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بخشے گا، میں بخشا جاؤں گا اس کی گارنٹی تو نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شان کریمانہ نبی پاک کی وسعت قلبی کہ اسلام میں لوگ آ جائیں اور اس بندے کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے جس نے بڑا دکھ پہنچایا ہے، اور وہ کنڈیشن پہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ گناہ معاف کر دے گا، مگر اللہ جسے چاہے گا بخشے گا نا، کیا پتہ میری بخشش نہ ہو، پھر میں ایمان کیوں نہ ہوں؟ پھر قاصد واپس آتا ہے۔ اللہ کی شان رحمت دیکھیں، ایک اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اور یہ آیت تو ایسی کمال کی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا پیارا ترجمہ ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت وہاں پہنچائی تو وہ کہتے ہیں ہاں اب بخشش کی گارنٹی مل گئی ہے۔ چنانچہ وہ اور اس کے دوست بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اب سبحان اللہ، صحابہ کرام نے ایک بڑا کمال کا سوال نبی پاک سے کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ آیت، یہ حکم صرف انہی لوگوں کے لیے ہے؟ کیا انہی کو یہ گارنٹی ملی ہے، یہ بخشش کا پروانہ انہی ملا ہے؟ نبی یہ پاک فرماتے نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایسا رحمت والا مولا ہے۔ رب کی رحمت ہمیں بخشنا چاہتی ہے، میرا رب تو چاہتا ہے ہم بخشے جائیں۔ فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق
بہا نمی جوید رحمت حق بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہا قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے، بندہ بس رب کی طرف رجوع لے آئے، میرا رب چاہتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جائے۔ دیکھیں نا، ہمیں یہ جو رمضان عطا کیا گیا ہے، کیوں عطا کیا گیا ہے؟ یہ ہمیں بخشنے کے لیے عطا کیا گیا ہے کہ کسی طرح عبادت کر لیں۔ اچھا کمال دیکھو، دنیا میں جب بھی کسی چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جب بھی نفع بڑھتا ہے، تو جناب وہاں پر محنت بڑھتی ہے۔ ہمارے لیے تو مہربانی کیا کی گئی، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزہ دار کا جناب سونا بھی عبادت، افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں، ہر طرف رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جس نے بہکانا ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ مہربانی دیکھو نا، لاجک کیا کہتی ہے کہ شیطان کی پاور بڑھائی جاتی، کہ شیطان زیادہ بہکائے گا، اب جو نیکیاں کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لاجک تو یہ کہتی چیلنج بڑھا تو ریوارڈ بڑھا، چیلنج ہی ختم کر دیا، اللہ نے شیطان کو ہی بند کر دیا۔ اب دیکھیں نا، رات 11:45 بج رہے ہیں اور ورکنگ ڈے ہے، صبح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ شیطان نہیں ہے، عبادت کا شوق، عبادت آسان ہو گئی ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں۔ یہ میرے رب نے کتنی بڑی مہربانی کی، یعنی اللہ چاہتا ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہم جنت میں جائیں۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم ہی رب سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ہی اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے۔ بس صرف اس کا یہی تو فرمان ہے کہ میرے در پر آ جاؤ، سر کو جھکا لو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے، ذرا سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ کا بیان ہے کہ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح سے چل رہا ہوگا گویا پیٹھ کے بل گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے اور وہ اس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے، ایسا ہی اس شخص کا حال ہوگا۔ پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تم اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لو گے، اپنے گناہوں کو مان لو گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، مالک تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو مجھے دوزخ سے بچا لے تو میں اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لوں گا۔ اب وہ پل صراط پار کر لے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ پل صراط پار کر کے دل ہی دل میں سوچے گا کہ اگر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو پھر تو مجھے واپس رب دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی دوران اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، تو میرے سامنے اپنے گناہوں کا اور خطاؤں کا اعتراف کر، ایکسپٹ کر تو نے کیا کیا، میں تیرے گناہ بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ تو بندہ اب عرض کرے گا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مکر جائے گا، ڈر رہا ہوگا کہ گناہ مان لوں گا تو جہنم میں ڈال دے گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندے، میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ وہ رائٹ دیکھے گا، وہ لیفٹ دیکھے گا، عرض کرے گا، مولا گواہ کدھر ہیں، کون گواہ ہے؟ اللہ پاک اس کی جلد کو، اس کی سکن کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ میری اور آپ کی جو جلد ہے نا، جس کو روز صابن سے دھوتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، سکن گواہی دے گی اور اس کے صغیرہ گناہ بتانا شروع کرے گی۔ اب بندہ دیکھے گا کہ یہ تو چھوٹے گناہ بتا رہی ہے، میرے تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ کہے گا، یا اللہ میں مانتا ہوں میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بس ایک بار میرے سامنے اعتراف کر لے، میں تیرے سارے گناہ بھی بخش دوں گا، تجھے جنت میں بھی داخل کر دوں گا۔ پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبق آپ ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے رب کی رحمت کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ دنیا کا دستور کیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو اقبال جرم کریں تو سزا ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ کوئی اپنے گناہ مان لینا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کیسا کریم مولا ہے، کیا خوبصورت بات مولانا سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا،
اور مضبوط ہو گیا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہمیں اور مضبوط ہو گیا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی، اس کے معنی کیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. یعنی بے شک اللہ جبار ہے، وہ قہار ہے، مگر وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. بس ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. آسرا ہم گناہ گاروں کا، آسرا ہم گناہ گاروں کا، آسرا ہم مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب. کیسا کریم، کیسا کریم. آج اس کی رحمت کی باتیں تو سنو. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. ایک حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا. ایک بار نبی پاک نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لے، اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یعنی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا قیامت سے پہلے، اس سے پہلے اللہ توبہ قبول فرما رہا ہے. توبہ کرتے جائیے، رب کریم توبہ قبول فرماتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اللہ عز و جل ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نصرانی کو ڈالا جائے گا. یعنی ایمان والے جنت میں جائیں گے اور ان کے بدلے بے ایمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، میرا رب ایسا کریم اور بخشنے والا مہربان ہے. اب غور کریں نا، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی خطائیں کرتے ہیں، مگر نہ ہماری سانسیں بند کر رہا ہے، نہ ہمارا رزق ختم کر رہا ہے، نہ یہ آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں. دنیا کا دستور کیا ہے؟ آپ کسی ملازم کو رکھیں، اس کو موٹر سائیکل دیں اور کہیں کہ یہ موٹر سائیکل اس لیے ہے کہ جاؤ یہ تمام علاقے میں کام کر کے آنا. وہ کام نہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے موٹر سائیکل واپس دو، جس کام کے لیے دی تھی وہ کام تو نہیں ہو رہا، پھر کس چیز کے لیے چیز تمہیں دی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے آنکھیں ہمیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی، حرام دیکھنے والا تو اندھا ہو جاتا، جھوٹ بولنے والا تو گونگا ہو جاتا، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتا تو ہاتھ ٹوٹ جاتا، پیر حرام کی طرف جاتے تو لنگڑا ہو جاتا، کان حرام سنتے تو ہم بہرے ہو جاتے. مگر شان کریمی دیکھیں، رحمت دیکھیں کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ اپنی رحمت نہیں روک رہا، وہ ہم پر اپنی عنایتیں نہیں روک رہا. مگر اس بندے کا خیال کیسا ہونا چاہیے، وہ اپنے رب کے بارے میں پھر اس کو کتنا سوچنا چاہیے کہ جو کریم اتنا چاہنے والا، اتنا نوازنے والا ہے، پھر میں اس کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اور کس طرح رب عز و جل جو ہے اپنے بندوں کو دباستا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا ربی، اے میرے رب ہیں، تو اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میں انشاءاللہ واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور واقعہ سنیں، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک روایت میں ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی پاک سے پوچھا.
کہ ہم مر جائیں گے, ہمارا حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک, پیارے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس نے عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ ارشاد ہوا, نبی پاک نے فرمایا ہاں. تو وہ اعرابی مسکرا دیا, رحمت پر مسکرا دیا. تو نبی پاک نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی حضور کریم جب قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر لیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعرابی نے سچ کہا, جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا, یا رب زندگی بلکہ ہے یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا. یا رب ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں, ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں, مجھ سے اچھا انشاءاللہ اچھا ہی معاملہ کیسا اچھا معاملہ ہوگا. سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ابو امامہ کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا. ایک دن ان کے پڑوس میں ایک مریض کے پاس گیا. وہ مریض کو جھڑک رہے تھے, فرما رہے تھے افسوس اپنی جان پر ظلم کرنے والے, کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا, برائی سے نہ روکا؟ وہ نوجوان بولا وہ گناہ گار تھا, گناہوں میں پڑا ہوا تھا, آپ اسے ڈانٹ رہے تھے. تو کہتا ہے اے میرے محترم, اگر اللہ مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے کر دے تو میری ماں میرے ساتھ کیا کرے گی؟ انہوں نے جواب دیا وہ تو تیری ماں جنت میں تجھے داخل کر دے گی, تیری ماں تو تجھے عذاب نہیں دے گی. اللہ اکبر. اس نے عرض کی اللہ تو میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے. پھر اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کے چچا نے اس کے ساتھ قبر میں اتر کر اسے دفن کیا, قبر برابر کی, تو گھبرا کر چیخ ماری. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اس کی تو قبر وسیع کر دی گئی ہے اور نور سے بھر دی گئی ہے. اللہ پر بھروسہ تھا نا, کہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن اگر میری ماں کے معاملے اللہ مجھے والدہ کے حوالے کر دے تو جب میری ماں مجھے عذاب میں نہیں گرفتار کرے گی تو وہ کریم مجھے کیوں معاف نہ کرے گا. یہ ایسا بھروسہ تھا کہ جس کی برکت سے اس کی قبر جو ہے وہ نور سے بھر دی گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رب کریم کتنا مہربان ہے اور وہ کتنا کریم ہے اور اس کی رحمت کتنی ہے. اب ذرا سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں. ذرا غور سے سنیے گا, اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں؟ ذرا مل کے کہیے گا. 100 رحمتیں ہیں. اچھا, ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ رکھ دی گئی ہے اور ان میں سے ایک رحمت ہی اب زمین پہ نازل ہوئی ہے. اب تک جتنی ہم پر رحمتیں ہو رہی ہیں نا, ہم پر جو مہربانیاں ہو رہی ہیں, ایک ہی رحمت نازل ہوئی ہے پوری دنیا میں. اور اسی رحمت کی برکت سے والدہ اپنی اولاد پر مہربان ہے, وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہیں. گھوڑا جو ہے بے شک گھوڑا ہے مگر اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھ رہا ہے. جانور اپنے بچے کا خیال رکھ رہا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے. یہ ماں باپ کا پیار, یہ سب کچھ جو آپس میں محبت اور اتفاق ہے, یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا پوری دنیا میں صدقہ بٹ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل وہ 99 رحمتیں جو باقی ہیں نا, ان کو ملا کر بروز قیامت اپنی 100 رحمتیں پوری فرمائے گا اور پھر قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا. سوچو تو صحیح اس رحمت کا عالم کیا ہوگا کہ ایک رحمت ہے اور ماں بیٹے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, باپ بیٹے کے لیے اوور ٹائم کرنے کے لیے تیار ہے, بھائی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. آج مسلمان ایک دوسرے کے جو خیر خواہ بنتے کیسے دوست بن جاتے ہیں, یہ سب اس رحمت الہی کا ذرہ ہے. وہ ایک رحمت سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. جب وہ 99 رحمتیں ساتھ مل کر 100 پوری ہوں گی تو بتاؤ نا کریم کی رحمت کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. انشاءاللہ اگر ہم ایمان سلامت لے کر گئے تو رب کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ سب جنت میں آقا کے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات کی تھی وہ بات ذرا سنیے گا کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر کیسے مہربان ہے. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مناجات میں عرض کی اللہ کی بارگاہ میں, یا رب. اللہ عز و جل نے فرمایا لبیک یا موسیٰ,
آپ نے عرض کی یا اللہ تو مالک ہے، میری کیا حیثیت، تو مجھے لبیک فرما رہا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ یہ ہر مطیع بندے کے لیے، ہر نیک بندے کے لیے، اب غور سے سنیے گا کہ یہ جو بندہ تجھے یا رب کہے اور تو لبیک فرماتا ہے یہ نیک لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ فرما بردار کے لیے تو سمجھ آتا ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی نیکیاں ہیں، گناہگار بندے کے لیے بھی تو لبیک فرماتا ہے؟ اب سنو کیسا کریم ہے میرا مولا۔ تو رب فرماتے ہیں اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ ہائے 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 کیسا کریم مولا ہے، وہ نیکوں کا بھی مولا ہے، وہ گناہگاروں کا بھی پروردگار ہے۔ ارے اس کی رحمت گناہگار پر بھی برسنا چاہتی ہے، مگر یہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو کر دنیا والوں کے چکر لگا رہا ہے، دنیا والوں کی جناب غلامی کر رہا ہے، دنیا والوں کی تو مان رہا ہے، اپنے رب کی نہیں مان رہا۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہم سب کی مانتے ہیں، ہم رب کی نہیں مانتے، اپنا پرابلم بھی سب کو بتاتے ہیں، ہم رب کو نہیں بتاتے، حالانکہ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بس اس سے دوستی کرنی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں آئے ہیں نا تو آج اللہ کی محبت لے کر جاؤ کہ ایسے رحیم مولا، ایسے کریم مولا سے کون لڑائی کرتا ہے، ایسے کریم مولا کی کون نافرمانی کرتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے، آپ کو قرضہ چاہیے قرضہ دے دے، نوکری چاہیے نوکری دلا دے، زندگی میں کسی نے آپ پر کوئی بڑا احسان کیا ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ ساری زندگی کہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یار اس نے برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا، اچھی بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دے، اگر اللہ اچھے دن بھی دکھا دے نا تو اس کو یاد رکھنا ہے۔ دنیا محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور کچھ دوست ساتھ دیتے تھے، آج پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تو ان رشتہ داروں ان دوستوں کو ہی بھول گئے، یہ تو احسان فراموشی ہے۔ بالکل آلویز ان کو ریگارڈ کرنا ہے، ان کا احسان ماننا ہے، مگر ایک بندہ ایک مہربانی کر دے ہم اس کی ساری زندگی بات مانیں، ساری زندگی عزت کریں، جی چاہتا ہے یار یہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرا رب تو وہ ہے میں پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی مجھ پر مہربانیاں شروع ہیں۔ آپ کو پتا ہے مجھ پر اور آپ پر سب سے بڑی مہربانی کیا ہوئی ہے؟ اس کا تو احساس بھی نہیں ہے کئی لوگوں کو۔ خدا کی قسم اس سے بڑی مہربانی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے مسلمان بنا دیا۔ ہائے ہائے کاش اس کا احساس ہوتا ہے۔ سوچو ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، دنیا میں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں نا۔ میں نے اور آپ نے کون سی دعا کی تھی، کیا کوشش کی تھی کہ اللہ نے بن مانگے، ہم پیدا ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے، کان میں آواز اذان کی آئی ہم مسلمان ہو گئے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اور کرم بالائے کرم دیکھو، چلے ایمان والا تو بنا دیا۔ ایمان والے تو حضرت عیسیٰ کے امتی بھی تھے، حضرت موسیٰ کے امتی بھی تھے، ہم اس امت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ میرے رب نے ایک اور مہربانی کی کہ اپنے حبیب جناب رسول اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں مولا دامن مصطفیٰ دیا یا رب، تو نے میرے یا اللہ مجھ گناہگار پر اتنا بڑا احسان، ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، پھر جماعت میں لے لیا۔ یہ جو آخری نبی کا امتی ہونا ہے نا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، بن مانگے مل جائے نا، بغیر کوشش کے مل جائے، اس کی ویلیو نہیں پتا ہوتی، گرانٹڈ لیتے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کو پیسے باپ کے ذریعے باپ کمائی ہو، والد نے ساری زندگی محنت کی اور بیٹے کو بچپن سے ہی مالدار ہو،
اس کو پتہ نہیں ہوتا پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے جو کماتا ہے, محنت سے کماتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے یہ پیسہ کیسے کمایا ہے. پیسا تو کچھ بھی نہیں یار ایمان کے آگے. ایمان کیا ہے؟ اور پھر نبی پاک کا امتی بنانا. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تورات کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے, وہاں لکھا تھا کہ ایک امت ایسی آنی ہے, نیکی ایک کرے گی, ثواب 10 نیکیوں کا انہیں ملے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا وہ امت میری امت کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ تیری نہیں میرے آخری نبی کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ پھر تلاوت کرتے رہے. ایک امت کا ذکر آیا, گناہگار ہوں گے, توبہ کریں گے, ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی. عرض کی مولا وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوگا اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے. اور آگے بڑھے پھر پڑھتے ہیں کہ ایسی امت بھی آئے گی جس پر قرآن نازل کیا جائے گا, آخری کتاب ہوگی. عرض کی مولا وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے. آپ ریکویسٹ کرتے رہے, ہر سوال کے جواب میں یہ جواب ملتا رہا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. آخر میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا پھر مجھے بھی اسی امت میں داخل فرما دے. موسیٰ کلیم اللہ, قرآن پاک میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ تمنا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے, اور مجھے اور آپ کو بنا دیا. میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی. سوچو تو صحیح ہے کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے ہم پر. اور پھر نبی پاک کیسے ملے ہیں جو خود فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. کیسے مہربان. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا. بس آج اللہ کی مہربانیوں کو یاد کیجئے, ہم پر جو احسان کیے وہ یاد کیجئے. اللہ نے مجھے اور آپ کو گھر دیا, فیملی دی, آنکھیں دی, ہاتھ دیے, زبان دی, پیر دیے, کیا کیا نہیں دیا, مگر زبان ہے کہ شکوہ شکایات سے فارغ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں, نہ کریں ایسا. رضا مندی, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں. جو رب نے دیا اس پر شکر ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. وہ بڑا کریم ہے, وہ بخشنا چاہتا ہے. ذرا سنیے گا, ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی ہوئی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا. اے موسیٰ جائیے اس کو غسل و کفن دیجئے, اس کی نماز جنازہ ادا کیجئے اور مٹی میں اس کو دفن کیجئے, اور وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ میرا ولی انتقال ہو گیا, غسل کفن جنازہ دفن کیجئے, جنت میں آپ کا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ تشریف لے گئے. اس بندے کو بیابان میں مردہ پایا. بیابان, کوئی نہیں ادھر, کوئی پاس نہیں, اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں. لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہگار تھا. کون سا گناہ ہے جو اس نے نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ حیران کہ میرا جنت میں پڑوسی, سارا شہر گواہی دے رہا ہے برائی کی, لاش بھی بیابان میں پڑی ہوئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ جو بندے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بندے سچ کہہ رہے ہیں, یہ جو بندے کہہ رہے ہیں نا یہ سچ کہہ رہے ہیں, لیکن میں ان سے زیادہ وہ کچھ جانتا ہوں جو یہ نہیں جانتے. یہ بندہ گناہگار تھا, مگر جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے 5 کلمات سے مجھ سے مناجات کی, 5 قسم کے جملے کہے. اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ کرنچ ہے, یہ سمجھیے جو فیلنگ ریکوائرڈ ہے نا اللہ سے بات کرنے کے لیے, اللہ سے معافی مانگنے کے لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ وہ فیلنگ والے الفاظ ہیں. اس بندے نے جو زمانے میں گناہگار تھا, اللہ فرماتا ہے موسیٰ مرنے سے پہلے 5 کلمات کے ذریعے مجھ سے بات کی, مجھ سے مناجات کی. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا وہ کلمات مجھے بھی بتا دے. ارشاد ہوا موسیٰ وہ 5 کلمے یہ ہیں. اب ذرا غور سے دل کے کانوں سے سنیے گا. اس بندے نے کیا کہا اللہ سے مرنے سے پہلے, گناہگار, کہتا ہے اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. نمبر 2, یا رب تو جانتا ہے میں گناہگاروں سے, فاسقین سے بغض رکھتا ہوں
لیکن میں خود گناہگار بھی ہوں. گناہگار ضرور ہوں مگر گناہگار اچھے نہیں لگتے. نیک ہوں نہیں مگر نیکوں سے محبت رکھتا ہوں. تیسرا جملہ, یا اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کروں گا. نمبر 4, یا اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں تیری شان میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہیں مانگوں گا. نمبر 5, یا اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون رحم کرے گا. ہائے ہائے ہائے, حضرت موسیٰ کو رب فرماتا ہے, اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا, میرے کرم کے لائق تھا کہ میں اس کو, یہ لائق نہیں تھا کہ میں اس کو ناکام لوٹاتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اس سے درگزر فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی. میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. کیا سمجھ آئی بات؟ اللہ کی بارگاہ میں بندہ شرمندہ ہو جائے نا, سر جھکا لے, سرنڈر کر لے, مان لے, اقرار کر لے, اکڑے نا میں نے کچھ نہیں کیا, میں تو بڑا نیک, میں بڑا پارسا, میں نے یار ٹھیک ہے تھوڑے بہت گناہ کر لیتا ہوں, میں تو نماز تو پڑھتا ہوں, میں غریبوں کی مدد تو کرتا ہوں. نہیں, یہ کچھ بھی نہیں کرتا, میں کچھ بھی نہیں. اے اللہ بس اپنی رحمت سے بخش دیجیے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اور اس میں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ نیک لوگوں سے محبت جو ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ والوں سے محبت, نیکوں کی محبت, ان سے دوستی. حدیثوں میں آتا ہے بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے. اب دیکھیں ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ شرابیوں کے ساتھ, جواریوں کے ساتھ, نشہ کرنے والوں کے ساتھ, فراڈ کرنے والوں کے ساتھ. بے حیا دوست بنائے, ایسا نہ کریں. کم از کم کچھ نیک دوست بنا لیں. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہے کوئی ایسا دوست جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے؟ آج تو ایسے دوست ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے تو آ رہے ہیں, لیکن عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہی دوست کہے ہوں گے کہ بھائی کیا ہو گیا, پڑھ تو لی رمضان میں نماز, پھر مولوی بننا ہے, چلو اب تو عید کے دن ڈرامہ دیکھنے, فلم دیکھنے, عیاشی کرنے, اب کوئی نماز نہیں پڑھنی. یہ دوست کہ میں اللہ کی طرف آؤں تو ہاتھ پکڑ کر لانے کی بجائے مجھے کھینچ رہے ہوتے ہیں. یار تمہیں کیا ہو گیا بھائی, جمعہ پڑھ لینا بس کافی ہے, سارا مہینہ کر لی نا عبادت. اب بتائیں ایسے دوست مجھے کہاں لے جائیں گے؟ کاش رمضان میں ایک دوست تو ایسا بنا لوں کہ جب عید کا دن ہو اور فجر کا وقت ہو اور مجھے سستی ہو تو دوست کا فون آ جائے, بھائی رمضان میں بھی فجر میں ساتھ چلتے تھے نا, فجر کی نماز عید میں بھی فرض ہے, رمضان کے بعد بھی فرض ہے, چلو چلتے فجر کے لیے. وہ ظہر میں بھی یاد دلائے, عصر میں بھی یاد دلائے, کیونکہ یہ وہ دوست ہوں گے جو انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ. میں 5 لائنیں جو ہے نا میں دوبارہ پڑھتا ہوں, پلیز ذرا تھوڑا سا تمام خیالات دل سے نکال کر. یہ وہ 5 جملے ہیں جس پر اللہ نے اس بندے کو حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا جنت میں. بلکہ ہم اللہ سے عرض ہی کر دیتے رہے, یا اللہ ہم بھی ہیں تو ایسے ہی, ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں. آنکھیں بند کریں, میں کہتا ہوں آپ دل میں دہرائیں یہ الفاظ, اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں, اس کیفیت کے ساتھ یہ دہرانے ہیں کہ اے میرے رب, تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں یعنی گناہگاروں سے بغض رکھتا ہوں, ہاں اگرچہ خود فاسق ہوں, خود گناہگار ہوں. یا اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کروں گا. اور اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہیں مانگوں گا. اور یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون رحم کرے گا؟ یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پہ. مولا مولا یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پہ. فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے. فضل
و رحمت کے سہارے جی رہا ادکار ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں مولا ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں آغا نام میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، بڑی بھر مار چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ مولا چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے بندہ بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار یہ ماننا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ ہاں میں بندہ بدکار ہوں۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ شعر پھر سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، دیکھو گناہ ہو جائے نا پھر کہنا کیا ہے، بات کیسے کرنی ہے اللہ سے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر لی۔ اللہ فرماتا ہے پھر بندہ جب تک رب چاہتا ہے وہ گناہ سے ٹھہرا رہتا ہے، اس سے پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے میرے گناہ بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، 3 بار حدیث میں فرمایا گیا، اور آخر رب فرماتا ہے میں نے بندے کو ایسا بخشا اب جو چاہے کرے میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ بندہ بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار ہو مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ایسا کریم مولا ہونا عقل مند وہ ہے اسے ناراض نہیں کرتا۔ اچھا بعض اوقات جب رحمت الہی کی بات کرے نا تو شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے پھر تو ٹھیک ہے گناہ کرتے جاؤ معافی مانگ لیں گے وہ بخش دے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ایسے کریم کو بھی کوئی ناراض کرتا ہے؟ کیا ایسے رحیم کو بھی کوئی ناراض کرتا ہے؟ پہلے تو بندہ اللہ کی محبت میں عبادت کرے۔ دیکھیں ایک عبادت کا پتہ ہے طریقہ کیا ہے؟ جنت ملے گی نماز پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی۔ عذاب سے بچنے کے لیے نیکی کرنا یا جنت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنا، ایک لیول تو یہ ہے، مگر اس سے اوپر کا لیول یہ ہے کہ بندہ اس لیے عبادت کرے، اس لیے اللہ کو راضی کرے کہ میرا کریم مولا ہے، میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں، میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ محبت الہی میں عبادت کا جو مزہ ہے نا اس کا لطف ہی اور ہے۔ تو آج سے اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور جو شیطان کے وسوسے ہیں اس سے ذہن کو نکال دیجئے کہ وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو سب کو بخش دے گا۔
تمہیں بھی بخش دے گا. تو مجھے بتائیں نا, توبہ کرنے کا تو فرمایا گیا نا, آج توبہ تو کریں. کیا معلوم بندہ یہ کہے بعد میں توبہ کر لوں گا, اور توبہ سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے. تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی ہے, دل کی گہرائیوں سے سر جھکانا ہے, دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مدد مانگنی ہے, اور پھر زندگی ایسے گزارنی ہے جو اللہ کی فرما برداری والی ہو. دیکھیں نا, مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے, ہمیں پتہ ہے مقصد کیا ہے مجھے اور آپ کو بھیجنے کا. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں بھیجا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اٹ مینز مجھے اور آپ کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے, اور ہم لگے ہوئے کسی اور کام میں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرماتے, بولا کوئی ایک بادشاہ ہو اور کسی بندے کو کسی کام سے بھیجے, وہ بادشاہ کا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائے, مختلف کام کرے مگر بادشاہ نے جو کام دیا وہ نہ کرے. واپس بادشاہ کے پاس جائے گا تو بادشاہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ آپ بتائیں نا. آپ اپنی مثال لے لیں, اپنے کسی ملازم کو, بیٹے کو, بچے کو کہیں کہ بیٹا پیسے لو, جا کے روٹیاں لے آؤ. 1 گھنٹے بعد آئے اور خالی آتا ہے. بولے کیا ہوا؟ کہ راستے میں میچ ہو رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا, لڑکے کھیل رہے تھے اس پہ لگا ہوا تھا, پیسے آپ کے میں نے کہیں اور خرچ کر دیے, روٹی نہیں لایا. کیسا لگے گا؟ پیسے بھی دیے, کام پر بھی بھیجا, ملازم ہے میرا, بچہ ہے میرا, اور میں نے جس کام کے لیے بھیجا وہ کام کیے بغیر آ گیا, بلا تمثیل سمجھانے کے لیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کر رہے ہیں, راضی کر رہے ہیں. سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. ہم آئے اسی لیے ہیں کہ ٹیسٹ دینے آئے ہیں, واپسی میں رزلٹ ملنا ہے, ادھر رزلٹ اناؤنس ہوگا کہ اچھے عمل کر کے آئے, اللہ کو ناراض کر کے آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, اب رمضان جانے والا ہے. امام صاحب یقیناً ان کی بھی یہی کیفیت ہوگی, جو نارملی مسجد میں پکے نمازی ہوتے ہیں نا, وہ سب کا دل رمضان جاتا ہے نا بجھنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ رونق, یہ سما, یہ برکتیں, یہ رمضان جاتے ہی کہاں چلی جاتی ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف رمضان میں نمازی ہیں؟ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, وہ رب ہمیں صرف رمضان میں تو رزق نہیں دے رہا, ساری زندگی نماز رہا ہے, اور ہم اس سے دوستی 1 مہینے کے لیے کرتے ہیں. اس بار شیطان کو یہ مضبوط پیغام دینا ہے کہ بے شک تجھے چھوٹ کر آنا ہے تو آ جا, ہم مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے, ہم رمضان کے بعد بھی گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں گے. دنیا کا دستور ہے کہ جس چیز کو اپنانا ہو نا, عادت بنانی ہو, تو 15-20 دن کافی ہوتے ہیں. کوئی ڈائٹ آپ نے اپنانی ہے, کوئی اپنی کوئی چیز عادت چھوڑنی ہے. لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں, پھیکی اور بغیر چینی والی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. مشکل ہوتا ہے پہلے 15-20 دن, 20-25 دن بعد نارمل ہو جاتا ہے, زندگی کا وہ حصہ بن جاتا ہے. تو یار 30 دن اگر آپ کو اور مجھے ملے ہیں, ہم 5 ٹائم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روز مسجد بھی آ رہے ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن کر بھی رہے ہیں, اتنی اچھی اچھی عادتیں بن گئی ہیں, تو کیری آن کریں نا رمضان کے بعد. تو نیت کریں انشاءاللہ اب ہماری رمضان کے بعد بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. عید اللہ ہمیں خوشیوں کے لیے عطا فرماتا ہے, مگر ان خوشیوں میں ہم اللہ کو ہی ناراض کرتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے عید کے دن مغفرت کے پروانے بڑھتے ہیں, مگر کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن ہی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں. فجر کی نماز میں مسجد میں کم رش ہوتا ہے, عید کی نماز میں زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ فجر فرض ہے, عید واجب ہے, عید پڑھنی ہے, مگر فجر بھی تو پڑھنی ہے نا. تو اس بار انشاءاللہ عید بھی آئے گی, ہم جائز طریقے سے خوشیاں منائیں گے, اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نیکی کی دعوت ملتی رہے گی. اچھے دوست جو میں نے کہا, جو ہمیں نماز کی طرف لائیں گے, عبادت کی طرف لائیں گے, وہ بھی ملتے رہیں گے. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے, قافلوں میں سفر کیجئے. عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے, جو صاحب استطاعت ہیں اس کی تفصیل ہے. تو اب بہتر یہ ہے کہ رمضان میں دے دیں, تو رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو فطرے میں بھی ایک بات خیال رکھیں کہ 4 قسم کا حدیثوں میں فطرہ بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ایک نارمل انسان ہے, غریب انسان ہے, مڈل کلاس ہے, وہ گندم کا دے دے تو ٹھیک ہے, مگر جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے, بہترین لباس عید کے لیے سلوایا, سحری افطاری شاندار کی, اور فطرے کے وقت سب سے ہلکا والا, سب سے سستا والا فطرہ دیا, وہ خود اپنے آپ سے پوچھے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے بہترین رکھا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق میں فطرہ ادا کروں. جس نے روزانہ اجوا کھجور سے افطار کیا اس کو تو اجوا کھجور کا فطرہ دینا چاہیے. 19,900 روپے فطرہ ہے اجوا کھجور کا. اللہ نے جس کو دیا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے,
تو کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں تو بہترین خرچ کریں، اپنے فطرے میں، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس مسجد کی انتظامیہ، امام و خطیب صاحب سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے دعوت دی، بلایا، موقع دیا۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اس مسجد کو جو سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، جنہوں نے تعمیر کی ہے، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے۔ الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں کی تو کیا شان ہے کہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری موجود ہیں، وکیل اتار بھی ہیں، امیر اہل سنت کے ذریعے یہ قادری سلسلے میں داخل بھی فرماتے ہیں۔ میں ان کو عرض کروں گا کہ یہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل کروا دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یا اللہ عز و جل مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن قادری سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی جلدی سے بلا لیں جی، بچے کو ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھانی ہے انشاءاللہ، ان کو مائک دے دیں۔ کیا نام ہے ماشاءاللہ؟ محمد حنزلہ، کیا بات ہے، چلے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ میں بیٹا جو کہوں گا نا آپ پڑھیں گے، مائک قریب کر لیں، پڑھیں بسم اللہ الرحمن، جی میں جو کہوں گا آپ نے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک اس بچے کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے، عالم با عمل بنائے، اور دنیا بھر میں دین کا مبلغ بنائے، آمین۔ بہت مبارک ہو ماشاء اللہ۔ اچھا اب ماشاء اللہ بڑی تعداد میں آپ آئے ہوئے ہیں، مجھے 2 جگہوں پر مزید جانا ہے، اور میرا ایک جگہ 12:30 ٹائم تھا تو میں ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ اچھا ہوگا کیا کہ جب مجھے یہ سیکیورٹی والے نکالیں گے نا تو آپ ایک دوسرے کو دھکا دیں گے، تو مسجد میں دھکا دینا، شور مچانا، یہ سب گناہ ہے۔ میں اور آپ ثواب کمانے آئے تھے، اگر ہاتھ نہیں بھی ملایا تو ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور دعا کرتا ہوں اللہ میری آپ کی سب کی مدینے میں ملاقات کروا دے۔ تو کوئی بھی شور نہ کرے، ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اب انشاءاللہ یہاں پر امید ہے کہ محفل وغیرہ یا جو بھی دعا وغیرہ کا سلسلہ رہے گا تو آپ انشاءاللہ مجھے راستہ دے دیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ